Filming this is going to be easy, but living it is going to be the real test. Living what? The life you chose when you decided to come back. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عائشہ خان, the writer, the director, the producer of the film The Kashf. عائشہ, how are you? السلام علیکم. جی ہاں بھائی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, اور واشنگٹن ڈی سی آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس وقت؟ بہت پسند آیا. کل تو موسم بہت اچھا تھا, لیکن آج ذرا ٹھنڈ ہو گئی ہے پھر سے. ہمارے آڈینس اس وقت سوچ رہے ہوں گے کشف کیا ہے, سو وائی ڈونٹ یو انٹروڈیوس اس ٹو کشف. کشف دا لفٹنگ آف دا ویل از میری یہ پہلی فیچر فلم ہے. فلم بیسکلی صوفیزم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ ایک بندے کا جرنی ہے, ایک سفر ہے جو وہ واپس آتے ہیں امریکہ سے پاکستان اپنے مرشد کے تلاش کے اندر, اپنے صوفی ماسٹر کے تلاش کے اندر. سو صوفیزم کو کیوں آپ نے سلیکٹ کیا؟ جی ہمارے کلچر کے اندر یہ جو صوفیزم پرمیٹس دا کلچر, چاہے آپ مانیں یہ صوفیزم ہے یا نہیں ہے, آپ کو اس کی شاعری پتہ ہے, سو اس کو ایکسپلور کرنا واز این انٹرسٹنگ تھنگ فلم کے اندر. Hello, are there any Sufis here? Something happened that you called out to your murshid. میں ہوں. سو آپ نے جو آپ کا پرپس تھا کشف کے پیچھے, وہ صوفیزم کو ایکسپلور کرنا تھا. جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی لالی ووڈ پاکستانی سنیما کی فلم کے اندر. مجھے آف کورس اتفاق ہوا فلم دیکھنے کا, اور اس میں آپ نے جو ایک مزاح کا جو پہلو تھا وہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے ذریعے آپ نے فلم کے اندر انٹروڈیوس کیا. پیٹیشن جی, ایکٹنگ جی, ایک کیمرہ. جو حالت ہے اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری کی, اور جس طرح سے پاکستانی فلموں کا اس وقت رسپانس ہے لوگوں میں, جو کچھ پایا جاتا ہے, غصہ کہہ لیں آپ اس کو کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کچھ نہیں کر رہی ہے, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ناکامی ہے پاکستانی فلم انڈسٹری. دیکھیں, آپ ان کو اتنا بلیم بھی نہیں کر سکتے. 30 سال سے اگر کسی انڈسٹری کے اندر انفراسٹرکچر پیسے نہ ڈالے جائیں, ان کو سپورٹ نہ کیا جائے, تو پھر وہ یہی حال ہوگی. جو مجھے لگتا ہے ابھی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے ملک کے اندر ایک فلم انڈسٹری ہو, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ کے اندر ابھی ہمارا امیج اتنا خراب ہوا ہوا ہے کنٹری کا. جس کنٹری کی اپنی سنیما نہ ہو تو پھر آپ کا امیج کسی اور سے کنٹرول ہوگا. سنیما از ویری امپورٹنٹ. کوئی کنٹری نہیں ہے دنیا کے اندر, چائنا تک کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے فار گاڈ سیکس. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا امیج کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی اپنا امیج کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کوئی سپورٹ ملے ہمیں, انفراسٹرکچر ملے, تاکہ فلم میکرز میری طرح دوسرے فلم میکرز پاکستانی کہانیاں سنا سکیں, ناٹ جسٹ ٹو دا پاکستانیز بٹ آؤٹ سائڈ آف پاکستان. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے موویز بنانے کے لیے. ہم بنا سکتے ہیں موویز, ہم اتنی ہی اچھی بنا سکتے ہیں جتنی بالی ووڈ پرہیپس انشاءاللہ بہتر, لیکن اس کی ایک سپورٹ سسٹم ہونی چاہیے, اس کی ایک انفراسٹرکچر ہونی چاہیے, اس کا ایک ڈسٹریبیوشن پلان ہونا چاہیے. اور ابھی جو حالات ہیں کہ صرف 17-18 تھیٹرز رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر, جو بہت فنکشننگ تھیٹرز ہیں. باقی تھیٹرز جو ہیں ان کی پروجیکشن ہی اتنی خراب ہے. وہ جب تک یہ پلانڈ طور سے نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگوں کو فلم میکرز کو سپورٹ نہیں ملے گی. تو اب تک آپ مطمئن ہے فلم کا جو رسپانس آ رہا ہے؟ آپ نے موسٹلی جو ابھی میرے خیال سے صرف آپ کی جو اسکریننگ ہوئی ہے وہ امریکہ کی جی, امریکہ کی ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ہوئی ہے. تو رسپانس کیسا ہے اب تک؟ ہم لوگ شوق میں چلے گئے ہیں ایکچولی رسپانس کے. ہم نے سمجھا کہ ہم ایک انٹرٹیننگ مووی بنا رہے ہیں. آئی مین بیسکلی لوگ جاتے ہیں مووی دیکھنے انٹرٹینمنٹ کے لیے. مجھے بہت سے امریکنز آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس مووی نے ان کا امیج چینج کر دیا ہے پاکستان کے طور سے. For somebody who has, وہ لوگ جو پاکستان یا پاکستانیوں کو نہیں جانتے, ان کے لیے یہ فلم بہت سے تاثرات کو بدل دے گی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ نوجوان فنکار کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کا ایک بالکل مختلف پہلو پیش کرتا ہے, ایک حساس پہلو
जिसे पेश करने की ज़रूरत है। Not the hard one, and I think it's the soft message that needs to be sold. Certainly, I don't know. यकीनन मैं पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये फिल्म एक दिलचस्प फिल्म थी और फिल्म में जो कुछ भी था इंसानी ज़िंदगी के हवाले से था और ये एक मुख्तलिफ सोच है जो कि दिखाई जानी चाहिए। मेरे ख्याल से मगरिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा तजुर्बा होगा, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन के लिए इसमें और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत थी, लेकिन इसे अच्छे तरीके से बनाया गया है। बहुत दिलचस्प। हालांकि मैं इलाके के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मुख्तलिफ पहलू था उसके मुकाबले में जो कुछ मैंने सुना था। मेरा ख्याल है इसमें एक पैगाम तो मौजूद है, लेकिन सूफीज़म बहुत ही गहरा मौजू है। ये एक तलाश थी सूफीज़म की और एक अच्छी कोशिश भी। सूफीज़म एक ऐसा मौजू है जो पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से पेश कर सकता है, जिसका यहाँ अमेरिका में ख्याल नहीं किया जाता। मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये फिल्म मुल्क के बारे में लोगों के ख्यालात को बेहतर तरीके से तब्दील करेगी। ये एक खुशगवार तब्दीली है। मेरे ख्याल से सूफीज़म पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के मुकाबले में एतदाल पसंदी को सामने लाता है, और यही वो चीज़ है जो हमें मगरिब को बताना है पाकिस्तान के बारे में। Have you found what you were looking for? बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है जी वो जी अली शेर ने दिया। अली शेर वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेशंस जो मेरे साथ हुई हैं इस मूवी के अंदर वाज विद अली शेर। उन्होंने सारा बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है, सारा साउंड ट्रैक, हमने एक प्रॉपर साउंड ट्रैक बनाया है इसका। कवालीज़ भी हैं इस साउंड ट्रैक के अंदर, पंजाबी गाने भी हैं, ढोल भी है, क्योंकि बहुत लाहौर के साउंड्स के तौर से हमने साउंड ट्रैक बनाया है। द लिफ्टिंग ऑफ द वेल साउंड ट्रैक का नाम है। तो ख्याल का जो गाना था वो इतना टेक्नो और इतना मज़ेदार निकला कि हमने सादिया के साथ एक कोलैबोरेशन की और उसका एक बिल्कुल ही सेपरेट म्यूज़िक वीडियो बनाया पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए।